بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. ایز یوزول میرے گیسٹ ہیں جناب جنید قریشی صاحب، ون اینڈ اونلی ون جنید قریشی صاحب. میں یہ کہوں گا کہ جنید قریشی صاحب، آپ نے جو جتنی تعریف آپ کی جا رہی ہے، میں کیا کہوں بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے. آپ کی ہمت کی، آپ کی ریسرچ کی، آپ کی محنت کی. اور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس صرف یہ نہیں کہ بادری سے بات کر رہے ہیں، جس لاجیکل طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں، لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے آپ کو. ویلکم ٹو مائی شو. شکریہ. حالانکہ میں کسی بھی چیز کا جو سکسیس ہے اس کو میں تعریف سے، مطلب اس تعریف کے پیمانے میں میں اس کو نہیں تولتا ہوں. ماؤ زیڈونگ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کے دشمن آپ کے خلاف سازشیں کرنا چھوڑ دیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا چھوڑ دیں، آپ کو گالی دینا چھوڑ دیں، تو آپ کو اپنے سٹرگل کا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں میں غلط راستے پہ تو نہیں ہوں. تو شکر ہے خدا کا کہ بہت سے گالیاں بھی پڑتی ہیں، گالیوں والے فکر نہ کرے گا. بہت سے لوگ الزام بھی لگاتے ہیں، بہت سے لوگ، لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک شکر ہے خدا کا کہ آج تک کبھی بھی جتنے بھی ہم نے پروگرام کیا، اس سے آگے پیچھے بھی جو میں بولتا ہوں یا لکھتا ہوں، لیکن گالی دینا اور الزام لگانا بڑا آسان ہے، لیکن آج تک کبھی کسی نے میری کسی بھی آرٹیکل کو یا کسی بھی سپیچ کو یا کسی بھی بات کو پکڑ کے اس کو پکڑ کے اینالائز کر کے یہ ان میں توقع آج تک نہیں ہوئی کہ جی اس آدمی نے یہاں غلط بولا ہے، یہاں غلط بولا ہے، یہاں صحیح بولا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک بات ہی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. ان کو یہ پتا ہے کہ جو بولا ہے اور جو کہا ہے وہ سچ ہے. اس سچ کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نتیجے کے طور پر وہ گالیاں دیتے ہیں. شاید ان کی یہ خاندانی زبان ہوگی، تو میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ میں نے پوائنٹ بنایا ہوا تھا، لیکن ابھی چونکہ آپ نے ذکر کر دیا تو وہ میرے نزدیک اس قابل نہیں ہے کہ ان کی کسی بات کا جواب دیا جائے. ہاں، انلیس وہ یہ کہیں کہ فلاں جگہ پر جنید صاحب آپ نے غلط بات کی یا شبیر آپ نے یہ غلط کی، میں ان کو وضاحت کروں گا بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم غلط نہیں کہہ رہے، اور لاجیکلی اور ود ریفرنس بات کریں گے. میں ایک بات یہاں پر شروع تو کر لیا ہم نے پروگرام، لیکن کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں سٹارٹنگ میں. مثلا میں ایک بار پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے وضاحت کی تھی. میں نے کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا کہ راجہ مظفر صاحب جو ہیں وہ کمبل چور ہیں. میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ یہ جے کے ایل ایف جو ہے کمبل چور ہے. یہ میں نے نہیں کہا. میں نے صرف یہ کہا تھا، یا نہ یہی میں نے کہا ہے کہ راجہ مظفر صاحب نے کوئی کرپشن کی ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے ہمیشہ تعریف ان کی ہے. کام کے انداز میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات میں نے صرف یہ کہا تھا کہ یعنی ٹرنوں کے حساب سے سامان کیا تھا. میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا راجہ مظفر صاحب کو بھی اور جے کے لیف کو بھی تھوڑی سی میں نے گنجائش دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سامان کراچی میں ہی غائب کر دیا گیا ہو، پھر کچھ رستے میں آگے پیچھے ہو گیا ہو. لیکن جب مظفر آباد میں پہنچ آیا تو اس کے بعد بھی جو سامان ہے وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا. کس نے بھیجا یہ میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں. میں نے صرف یہ عرض کی تھی کہ جو سامان ہم نے بھیجا تھا وہ جہاں تک جن لوگوں کے تک پہنچنا چاہیے تھا ان نہیں پہنچا تھا. وہ اگر آپ اجازت دیں گے اس میں تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں. نہیں، میں پہلے ختم کر دیتے ہیں پہلے. اچھا، میں اگر کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ شبیر چودھری اور راجہ مظفر صاحب آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کے خلاف، تو ان کو مایوسی ہوگی. راجہ صاحب بھی ایک بڑے سنجیدہ اور مشہور انسان ہیں اور تھوڑی بہت میچورٹی مجھے بھی ہے، تو کم سے کم ان کو اس مسئلے میں ناکامی ہوگی. پھر جو ہے نا، جب ایک فرض کیا جے کے لیف کا ایک آدمی غلطی کرتا ہے یا چوری کر لیتا فار دیٹ میٹر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری جے کے لیف جو ہے چور ہے. وہ ایک بندے کا انفرادی فیل ہے، تو ہمیں اس نظر میں دیکھنا چاہیے. مثلا فرض کیا ان دنوں پاکستان کے ایک لیفٹیننٹ جنرل باجوہ صاحب کی کافی کہانیاں بن رہی ہیں، ان پر الزام تراشی بھی آ رہی ہے، انہوں نے یہ کرپشن کی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری جو آرمی ہے وہ خراب ہے. اس کا مطلب نہیں یہ فلاں یونٹ کا حوالدار جو ہے وہ بھی خراب ہے اور کیپٹن ہے وہ بھی خراب ہے. تو یہ بیڈ ایکٹس ہر جگہ ہوتے ہیں. تو جو بات ہم کرتے ہیں تو ان کو ایک اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. I leave it at that, and now if you want to clarify, you want to add something, the floor is yours. میں مطلب یہ پروگرام راجہ
مظفر صاحب کے بارے میں نہیں ہے، لیکن جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ وہ کمبل نہیں چوری کی اور سامان چوری نہیں کیا، میں اس بات سے سہمت ہوں. انہوں نے صرف کمبل چوری نہیں کی اور صرف سامان چوری نہیں کیا. راجہ مظفر صاحب کے جو بھانجے تھے اور جو ان کے سالے تھے، جب ایمونیشن ملتا تھا ISI سے، تو آج بھی وہ زندہ ہیں. جہانگیر خان کے نام سے پشاور میں ایک دکان ہوتی تھی بندوق کی، ایمونیشن کی. تو ان کے جو سالے صاحب تھے اور ان کے جو بھانجے تھے، وہ جو ان کو ISI سے ایمونیشن ملتا تھا اس میں سے 3-4 ڈبے نکال کے جہانگیر خان کو پشاور میں بیچتے تھے. کوئی جا کے پشاور میں پوچھ لے ان سے، ہمارے تو ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، تو اسی لیے مجھے یہ بات پتہ لگی. اچھا، مجھے میں غیر اعتراف کرتا ہوں کہ ملیٹنسی کے ریلیٹڈ کوئی بھی بات مجھے علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو لیکن میں تو اس وقت مطلب میں تو 8-10 سال کا تھا، میں نے بھی اس میں ریلیٹڈ نہیں تھا، بٹ یہ باتیں پھر چھپتی نہیں ہیں. دوسری بات جہاں تک ہے کہ JKLF نے تو راجہ مظفر صاحب کو کیا کہتے ہیں ایک کمیٹی بٹھا کے ان کے اوپر 45 لاکھ کی چوری کا الزام لگا تھا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا یہ 45 لاکھ روپیہ واپس دو. اور پھر کیا ہوا تھا کہ پھر راجہ مظفر صاحب نے اپنی گاڑی پہ فائرنگ کروائی تھی مظفر آباد میں، اور اس کے بعد وہ امریکہ بھاگ گئے اور وہاں پر پولیٹیکل اسائلم لیا. اور یہاں تک اتنے لوگ JKLF کے ان سے اور ان کی فائنینشیل irregularities سے تنگ تھے کہ کشمیر سے جو لڑکے آئے تھے JKLF کے، ان کا اس وقت وہ لوور پلیٹ مظفر آباد میں رہتے تھے، یہ رہتے تھے اپر پلیٹ مظفر آباد میں. ان لڑکوں نے ایک شام کو ان کے گھر پہ پتھراؤ کیا کیونکہ ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا، ان کو کپڑے نہیں مل رہے تھے، ان کو کھانا پینے کا نہیں مل رہا تھا، وہ بھوکے مر رہے تھے. تو یہ جو لڑکے ملیٹنٹ بننے کے لیے آئے تھے، انہوں نے پھر ان کے گھر پہ پتھراؤ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ بھئی یہ جو آپ کو پیسے ملتے ہیں، یہ جو تنظیم آپ لوگ چلا رہے ہو، ہمیں آپ لوگوں نے کشمیر سے بلا کے یہاں پر بھوکا مار رہے ہو. تو دیکھیں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ پتھراؤ کا میں نے سنا تھا، فائرنگ کا میں نے سنا تھا، مجھے نہیں پتا کس نے فائرنگ کی تھی. لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے جن لڑکوں نے پتھراؤ کیا تھا ان سے میری بات ہوئی ہے، اور جن لڑکوں کو کہا گیا تھا فائرنگ کرنے کے لیے ان سے میری بات ہوئی. اچھا، پھر مجھے پتا نہیں ہے. اچھا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب میں مظفر آباد گیا اور مجھے کچھ لوگوں نے وہ کتابچہ دیا اور باتیں بتائیں، اگر میں سمجھتا کہ وہ باتیں کریڈیبل ہیں تو میں ایک ذمہ دار آدمی کے طور پر اس مسئلے کو سینٹرل کمیٹی میں اٹھاتا. تو فیکٹ کہ میں نے اس بات کو سینٹرل کمیٹی میں نہیں اٹھایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو الزامات تھے میرے نزدیک وہ صرف الزامات تھے اور میں نے یعنی ان باتوں پر کوئی یقین نہیں کیا تھا. اینی وے لیٹس موو آن جی. ٹھیک ہے جی. میں صرف یہ کہوں گا کہ جیسے پہلے نا مثلا ایک آدمی نے لکھا، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کروں گا. اچھا، اب ہماری باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، کہتے ہیں یہ شبیر سنگھ. ٹھیک ہے. اچھا، اب مجھے آپ سکھ کہہ دیں گے تو میرا کیا بگڑے گا؟ میں مسلمان ہوں، میرا نام جو ہے نا جو ہے وہ مسلمانوں کا نام ہے. تو ایک گٹھیا سوچ کا وہ اظہار کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں لیکن لگتا ہے ان سے ان کی اپنی سوچ ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ سنگھ کیا مطلب ہے؟ سنگھ انسان نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. سنگھ سے کہنے سے آپ کیوں ڈینیگریٹ ہوتے ہیں؟ ہم تو سنگھ کا مطلب شیر ہے، ہم تو اس پہ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ہم سنگھ ہیں، شیر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نہیں بات سنیں، اس سینس میں نہیں ہے. یعنی ایک دیکھیں نا، انفارچونیٹلی ان پاکستان اینڈ ان پارٹ آف جموں کشمیر ویئر آئی لیو آئی بلونگ، یہ ٹرم آف ابیوز سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. It's due to because of due to جو رائٹس ہوئے تھے اس میں بہت قتل عام ہوا تھا، مسلمانوں نے بھی مارا، سکھوں نے بھی مارا، اس لحاظ سے یہ ٹرم آف ابیوز ابھی تک ہوتا ہے. تو وہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں مجھے، برحال ان کا کہنے سے میرا کیا جاتا ہے. برحال anyway let's move on. اچھا جناب جنید قریشی صاحب، میں نے تو اپنی وضاحت کر دی. اچھا، مثلا ایک سوال آپ کے لیے یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نتین صاحب ہیں کوئی یا صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جنید صاحب کو چاہیے کہ جن لوگوں نے جو میڈیکل سیٹس ہیں عزم کی ہیں اور لوگوں کا حق مارا ہے، ان کے نام بھی بتائیں. میں نے تو ان کے نام مشترکہ طور پہ سارے بتا دیے تھے پچھلی دفعہ. حریت کانفرنس میں جو ممبرز تھے، جن کو جس طرح میں نے کہا کہ 60 سیٹس ملتی تھی،
اس میں سے زیادہ تر انہوں نے کھائی ہے اور جو نہیں کھائی ہے وہ انہوں نے بیچی ہے. تو میں نے تو سب کے نام اس لحاظ سے بتا ہی دیے, یہ حریت کانفرنس کے لوگ ہیں اور ہر ایک ہے. میں نے تو اس میں ایک مثال بھی دی تھی کہ ایک لڑکی NIA نے اس کا انٹرویو یا انٹروگیشن کیا اور اس کے باپ نے کہا کہ ہم نے میر وائس کو 12 لاکھ روپیہ دیے تھے. تو نام تو سامنے ہیں. ہاں البتہ کسی کرمنل انویسٹیگیشن میں اگر مجھے کوئی بلائے گا تو شاید پھر اس لحاظ سے جتنا پتا ہوگا جس کی سیٹ کھائی ہے. میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ کیونکہ بہت سے لوگ آتے تھے جو جاننے والے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی جاتا تھا حریت سے سیٹ مانگنے, نہیں ملتی تھی, وہ پیسے زیادہ مانگتے تھے. تو جس طرح میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا کہ کشمیر ایک چھوٹی جگہ ہے, ہر ایک کسی کو جانتا ہے. تو کب کوئی میرے پاس بھی آتے تھے یا ہماری فیملی کے پاس بھی آتے تھے کہ جی دیکھیں آپ کا ان کے ساتھ اچھا ذاتی تعلق ہے یا ان کے ساتھ ذرا اچھا تعلق ہے, ان کو آپ ہماری کوئی بات کر دیں. میں نے کبھی کی نہیں تو, لیکن اس لحاظ سے پتہ لگتا تھا کہ کتنی سیٹیں کتنی میں بکتی ہیں. تو نام تو میں نے لیکن ویسے واضح طور پہ سارے کر دیے. بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کرنے والی کی ہر بات ان کے مطابق تھے. آپ نے جواب دے دیا, دیٹس انف ہے. اب میں اگین ریپیٹ یہ کرنا چاہتا ہوں, پچھلے پروگرام میں بھی یہ میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جائیں, ان کے کمنٹس کے ہیں ان پر بھی تبصرہ کیا جائے. ہم اس کو جیسے کہتے ہیں کہ انٹریکٹیو ڈائلاگ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں. I want viewers to be part of this program. جو وہ سوچتے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سیٹسفیکشن ہو جائے. تو دوسرے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ میرے خیال میں آپ نے یہ بات کی تھی لیکن شاید ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف کشمیر کا ذکر کیا کہ ISI نے وہاں پر انسرجنسی یا ٹیررزم شروع کرائی ہے, تو آپ نے خالصتان کی بات کیوں نہیں کی؟ پنجاب میں سب سے پہلے تو پنجاب میں شروع کی, یعنی کشمیر سے پہلے انہوں نے پنجاب میں کی, اور اس وجہ سے خالصتان سے پہلے بھی ان کا مطلب یہ تھا کہ دوسری جگہوں پر ہوتی رہی ہے. ان کی بات صحیح ہے, اور میں نے پچھلی دفعہ یہی کہا تھا کہ وہ ایک مائکرو انالیسس ہو جائے گا اور ہم ماکرو انالیسس کر رہے تھے. ورنہ تو پھر ہر ایونٹ پہ, ہر ڈیٹ پہ 2-2 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے گا. اور ان ایسنس میں نے کہیں یہ کہا تھا کہ UK میں خالستانی گروپس کے ساتھ JKLF ٹائی اپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, راجیو گاندھی کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی, پلان بنا رہی تھی. لیکن ہمارا مین ایسنس تو یہ تھا نا کہ حریت کے رول کو ایک ہسٹورک پرسپیکٹیو میں انالائز کرنا. تو اس میں خالستان کا کوئی اتنا مطلب حریت کے کم از کم رول میں اتنا ایسا کر لیتے ہیں نا کہ اگر کبھی فرصت ملی تو دیکھیں خالستان موومنٹ ایک علیحدہ ٹاپک ہے ہمارے حساب سے. اس طرح آسام میں کیا ہو رہا ہے, ناگالینڈ میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ علیحدہ ٹاپکس ہیں, ان کا علیحدہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو آئی تھنک جسٹ لیٹس لیو اٹ. اچھا اس میں آگے ایک بات ہو آتی ہے کہ ایک صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں اوریجن جو ہے نا, آپ نے حالانکہ بتایا تھا لیکن شاید وہ سیٹسفائی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ لشکر طیبہ وغیرہ جو ہیں اور جیش محمد اور ISIS جو ہیں, یہ کب ان کا عمل دخل شروع ہوا کشمیر میں؟ تو ان کے بارے ان میں کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے اگلے پروگرام میں یہ ٹاپک آ جائے گا. اچھا چلیے, کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ حریت کی بات کی تھی کہ حریت اسٹیبلش ہوتی ہے. اس دفعہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ کچھ سوال جواب کے بعد حریت کی فنڈنگ پہ بات کر لیں, اور HM پہ بھی ہماری بات ہو چکی ہے. چھوٹے چھوٹے 2 سوال رہ گئے تو اس کے بعد ہم ادھر چلتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 یا 3 رہ گئے. اچھا یہ سوال تو بہت آتے ہیں جی, مجھے بھی پرسنل بھی آتے ہیں, وہاں پر یعنی یوٹیوب پر بھی آتے ہیں, فون بھی آتے ہیں. اچھا ایک صاحب ہیں سلیل کمار صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یعنی جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ کہتے ہیں کہ خراب کیا گیا ہے بندوق کی وجہ سے, گن کلچر کی وجہ سے خراب ہوا, ٹیررزم کی وجہ سے خراب ہوا, اور یہ آپ لوگوں کی بڑی غلطی تھی. اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ میں ان کے ساتھ 100% ایگری کرتے ہیں. 100% اچھا کیسے خرابی کیسے ہوئی اس میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ میتھس والی صاحب نہ کریں کہ 2 ضرب 2 جو ہے 4 ہو گئی, اس طرح نہیں نا, وضاحت کریں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندوق تو ایک ذریعہ بن گیا. مجھے لگتا ہے کہ ہم کچھ کشمیر میں کچھ لوگوں کا جو اندھا پیار تھا پاکستان کے لیے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک مسلم ممالک ہے, وہ اس کو قبلہ اور کعبہ مانتے تھے. بندوق تو پھر بعد میں آئی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اصلی بیج وہاں سے بوئے گئے جبکہ ہمارے جو لیڈرز تھے, ہمارے جو لوگ تھے, انہوں نے 47 میں
سیکولرزم کو چنا. شیخ عبداللہ صاحب نے سیکولرزم کو چنا, انہوں نے پاکستان کے ساتھ علاق نہیں کیا, نہ ہی وہ اس کے حق میں تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں کی ذہن میں یہ بات تھی کہ نہیں جی یہ ایک مسلم ممالک ہے, یہ ہمارا بڑا بھائی ہے, یہ ہمارا خیر خواہ ہے, وہاں سے بیج بوئے گئے. اور پھر بعد میں ظاہر سی بات ہے کہ بندوق نے پریکٹیکلی, اگر ہمارا کوئی بھی دیکھیں انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں آج یہ اگین میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں تو 5 اگست سے ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن انڈین گورنمنٹ کا ایک یہ ویٹی آرگیومنٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹیررزم ختم کرنے کے لیے کیا, اس سے ٹیررزم ختم ہوگا. تو بات یہ ہے کہ کہاں مطلب وہ 53 کی پوزیشنز بھی تھی اور آٹونومی بھی تھی, آہستہ 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 یہاں پر پہنچانے میں تو بندوق کا سب سے بڑا ہاتھ رہا. اور جو لوگ مرے ہیں, بیوہ ہوئے ہیں, یتیم ہوئے ہیں, وہ تو ایک الگ مطلب. اس میں میرے پاس ایک دو سوال ہیں, میں نے رکھے ہیں. اچھا, ایک محمد یوسف صاحب کا سوال ہے, وہ میرے خیال میں ریلیونٹ جانی ہے, شاید نیکسٹ ٹائم لے جائیں گے اس کو. اچھا, ایک رشی صاحب ہیں, رشی جین صاحب ہیں, انہوں نے کچھ کافی لمبا انہوں نے سوال کیا ہے, لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف 88 میں انہوں نے شروع کیا, اس کی بہت پیچھے سے شروع ہو جاتی ہے. جب مشرقی پاکستان لادا ہو جاتا ہے, پاکستان کی فوج سرنڈر ہو جاتی ہے, تو اب پاکستان کی آرمی سوچتی ہے بھی ہماری تو بہت ہی بے عزتی ہو گئی ہے اور توہین ہو گئی ہے, سرنڈر ہو گئے ہیں, تو وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ فیصلہ انہوں نے 2 طرح کا کیا. ایک یہ کہ ڈائریکٹ پنگا نہیں لینا, یعنی ڈائریکٹ کلیش نہیں لینی, ٹھیک ہے, یعنی کہ دوسرے ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ ملٹری کلیش ہو جائے دونوں کے سامنے, یعنی کسی کو کہتے ہیں کہ اوپن لڑائی ہو جائے. تو اس کے لیے پھر پراکسی کو یوز کیا جائے, خواہ وہ خالصتان والے ہوں یا دوسرے ہوں. تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ چیزیں جو آتی رہی ہیں کہ ان کی پالیسی یہ بن گئی کہ ٹو کیپ انڈیا بلیڈنگ ود 1000 cuts وغیرہ وغیرہ. تو خاص طور پر جب رشین ڈیفیٹ بھی ہو گئی, تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا, پہلے تو سکھوں کا کیا جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا, تو پھر انہوں نے کہا پھر الیکشن جو جس کا آپ نے ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ, جو الیکشن کی جو ریگنگ تھی وہ ایک بہانہ بن گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ کافی لمبا انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی بھی ہم نے کیا کرنا ہے, تو یہ تو 70s میں شروع ہوئی ہے بھائی, ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. لیکن بدلہ لینے کے لیے وہ طریقہ کار تلاش کر رہے تھے, کبھی کسی جگہ کرتے تھے, کسی جگہ کرتے. تو میں نے اختصار کے ساتھ جو ہے نا ان کا کافی لمبے سوال ہیں یہاں پر, میں نے اکٹھا کر دیا. جو یہ صاحب ہیں ان سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈس ایگری کروں گا. ان کا یہ کہنا کہ 70s میں انہوں نے پلان بنایا تھا اور 70s میں ایکچولی یہ سٹارٹ ہونا شروع ہوا, وہ غلط ہے. یہ 47 میں سٹارٹ ہوا. اچھا, اور میں نے اپنے کسی ایک آپ ہی کے پروگرام میں شاید فرسٹ فیو پروگرامز میں کہا ہے کہ ٹیرورزم تو 47 میں سٹارٹ ہوا, پراکسیز تو 47 میں سٹارٹ ہوئے, قبائلی 47 میں استعمال کی گئے. اور اس کے بعد اس کو جہاد کے نام پر, میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ جہاد کے نام پر انہوں نے کیا, وہ تو جہاد کے نام پر تو انہوں نے 47 میں کیا تھا, اکتوبر جو ہے نا 1947 میں, تو وہ چلتا آ رہا ہے. دنیا کے لیے ٹیرورزم سٹارٹ ہوا 9/11, ٹھیک. اور جو کشمیری لوگ جو ہیں جو انٹروسپیکشن کرنے کے حامی نہیں ہیں, اور ہر معاملہ جو ہے چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو 87 کے الیکشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں. حالانکہ آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ جے کے ایل ایف نے 84 میں ٹیرورزم سٹارٹ کیا تھا یو کے میں, لیکن وہ لوگ جو اس کو 87 پہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹیرورزم سٹارٹ ہوتا ہے 88 میں. لیکن جو ہسٹری کو مطلب بنا کسی سبجیکٹیوٹی کے دیکھتے ہیں, ان کے لیے اس خطے میں خاص کر کشمیر میں ٹیرورزم سٹارٹ ہوا 22 اکتوبر 47 کو. کیونکہ ٹیرورزم ہے کیا, دیکھیں ٹیرورزم کی ڈیفینیشنز تو آج دنیا اس پہ کلیئر نہیں ہے, بٹ بیسکلی ٹیرورزم ہے کیا. ٹیرورزم ہے آپ وائلنٹلی پولیٹیکل, ریلیجیس یا کوئی اور آئیڈیالوجی کو پرسیو کرتے ہیں اور اس میں بے گناہ مارتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, ڈراتے ہیں, بم بلاسٹ کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, ریپ کرتے ہیں. تو ہم کشمیریوں کے لیے تو یہ 22 اکتوبر میں سٹارٹ ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے 71 کی جنگ کے بعد پاکستان اس میں بات یہ بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں ٹیررزم کی. This is to advance your political or other agenda by use of violence, terrorism. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ پراکسی وار شروع ہوئی ہے 88 میں یا 90 میں, تو اگر دیکھا جائے تو یہ تو 1947 میں شروع ہو گئی تھی. وہ بھی تو آپ نے ٹرائبلز میں شروع کیا تھا, تو اس میں پراکسی وار سٹارٹڈ ان اکتوبر 1947 میں پراکسیز کا, میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بولا بھی تھا
that اگین میں کسی کی مطلب میں ایک سمپل انالیسس کر رہا ہوں, میں نہ کسی کے خلاف بول رہا ہوں نہ کسی کے حق میں, بٹ اف یو لک ایٹ دا پاکستانی آرمیز ٹریک ریکارڈ, تو انہوں نے 1947 میں پراکسیز استعمال کیے کشمیر میں, 65 میں پھر سے پراکسیز استعمال کیے, 71 میں بنگلہ دیش میں رضاکار بنائے انہوں نے تو پراکسیز استعمال کیے. الشمس البدر, ہاں, دو بڑی تنظیم. اس کے بعد افغانستان میں انہوں نے افغان مجاہدین بنائے تو پراکسیز استعمال کیے. لانگ ٹریک ہسٹری ہے. اور کشمیر میں جو ہے انہوں نے JKLF, HM, جیش اور لشکر جس پہ بعد میں آئیں گے یہ استعمال کیے. اور پراکسیز 99 میں بھی جب کرگل ہوا تھا تو ان ایسنس پراکسیز ہی تھے اور کچھ ریگولرز تھے جنہوں نے کشمیری پھیرن وغیرہ پہنا تھا اور وہاں پر آ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ any given war which the Pakistanis have fought یا proxy war, وہ سارے even the all out wars were proxy wars. اچھا چلے now let's move on. اس میں ایک تھوڑی سی بات یہ آتی ہے, اگر آپ ایک سوال کا جواب دینا چاہیں تو یہ this is related to جو آپ نے پچھلے پروگراموں میں کہا ہے کہ اس کے جو نا امپیکٹ کیا ہوا ملیٹنسی کا یا اس کی جو ریت کانفرنس نے کردار ادا کیا. تو اس میں ایک جگہ پر میں نے پڑھا ہے کہ یونیسیف کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق اس کشمیر میں 13 لاکھ سے زائد لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمر 20 اور 35 سال کے درمیان ہے, وہ شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے. اور ایک تو یہ بھی ہے کہ اس کے بھی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ اسی رپورٹ میں لکھا گیا کہ وہ خواتین جن کی عمر 30 سے لے کر 45 تک وہ جو بیوہ ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اس کو قطع نظر اس سے کہ گولی انڈیا کے کسی آدمی نے ماری ہے یا ملیٹنٹ نے ماری ہے, لیکن وہ فیملی سفر کر رہی ہیں, وہ عورتیں سفر کر رہی ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی بھی شادی نہیں ہو رہی. تو یہ سفرنگ جو ہو رہی ہے اس کا اگین اس پر کچھ آپ تبصرہ کرنا چاہیں. کنزرویٹو نمبرز ہیں, کیونکہ یونیسیف کے اگر یہ نمبرز ہیں تو یونیسیف کورس جو آفیشیل فگرز ہیں کہ کشمیر میں تقریباً کوئی 45 سے 50 ہزار لوگ مرے ہیں. کشمیری تو کہتے ہیں کہ 1 لاکھ مرے ہیں, تو اس لحاظ سے ڈبل ہوں گے. بٹ اس میں ایک تو گن کا مطلب بہت بڑا رول, جس طرح پچھلی دفعہ میں نے سارے لوگوں کے نام لیے, اور پھر دوسرا اس میں جو سوشل سٹگما ہے. دیکھیں مطلب کشمیر میں جو ہے بیوہ کو اس پہ ایک سوشل سٹگما ہے. وہ اگر بیچاری شادی دوسری کرے بھی تو تب بھی اس پہ سوشل سٹگما ہے, نہیں کرے تو تب بھی اس پہ ہے. اور دوسرا جو سوشل امبیلنسز, دیکھیں وار کیا ہوتا ہے, پراکسی وار کیا ہوتا ہے, وہ تو ہم اس فنڈنگ پہ آئیں گے. پراکسی وار ان ایسنس کیا کرتا ہے کہ پراکسی وار سرمایہ دار طبقے کو, سیاستدان جو ہوتے ہیں اور جو اس میں آرمز کی ڈیلنگ کرتے ہیں, جو پراکسی وار کو پرسیو کرتے ہیں, ان کا جو سٹیچر ہے, ان کے جو اقتصادی حالات ہیں ان کو بہتر کرتا ہے. اور جو لوور طبقے کے لوگ ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کا ہرجانہ بھرتے ہیں. تو کشمیر میں یہ بھی ہے وہ آرڈنری لوگوں کی ہوتی ہے اور کچھ لوگ اس سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں. ہاں, اور جو ان ایکویلٹی ہے یا ان ایکوٹی ہے کشمیر میں اکنامک ٹرمز میں یا سوشل سٹینڈنگ میں, اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہے. دیکھیں آج جو امیر آج سے 30 سال پہلے 50 لوگوں کو دعوت کرتا تھا, آج وہی امیر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ 500 لوگوں کو دعوت کرتا ہے. اس کی کیونکہ اس نے اس پراکسی وار سے بینیفٹ کیا ہے. لیکن جو غریب ہے جو آج سے 30 سال پہلے 5 کو بلاتا تھا, اسی سوشل سٹینڈنگ میں اس کو بھی آج 40 کو بلانا پڑے گا. اس میں محبوبہ مفتی صاحبہ کی گورنمنٹ نے ایک اچھی سکیم کی تھی, میرے خیال میں اس سے پہلے بھی تھی, بٹ انہوں نے کہا تھا جو انتہائی غریب لڑکیاں ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے 35,000 روپیہ اور 5 گرام گولڈ دے گا ایک سکیم کے تحت, جس کے تحت وہ شادیاں کر سکتی ہیں. اچھا, جب انہوں نے یہ سکیم اناؤنس کی تھی تو 25,000 لڑکیوں کی اپلیکیشنز آئی تھی, اور اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کے پاس ایک ریسورسز اتنے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کی مدد کر سکیں, اور اس میں انہوں نے 25,000 کے بجائے اس میں انہوں نے کوئی 2,000 لڑکیوں کی مدد کی تھی. اسی سے میں نے اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے.
میں نے یہ نیوز میں نے پڑھی تھی اور مجھے اس نیوز نے کافی ڈسٹرب کیا تھا. تو میں نے یہ سوچا, میں نے اپنی آرگنائزیشن کے تحت ہم نے یہ کہا کہ بھئی جو گورنمنٹ کر رہی ہے 35,000 روپیہ اور 5 گرام گولڈ, تو گورنمنٹ نے 2,000 لوگوں کے لیے کیا لیکن 25,000 نے اپلائی کیا ہے, تو ہم اپنی طرف سے آن اے ایئرلی بیسس 5 لڑکیوں کا کریں گے. اور ہم نے اپنی طرف سے اس اسکیم کو کوئی 3 سال ہو گئے, اور ہر 3 سال میں ہر سال ہم 5 لڑکیوں کی اس طریقے سے شادی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے جو بھی لوگ ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں, جو تھوڑے بہت فائنینشلی ساؤنڈ ہیں, یا کسی گورنمنٹ کے تھرو یا کسی آرگنائزیشن کے تھرو, ان کو یہ چیزیں کرنی چاہیے. چلیے جناب, ایک سوال رہ گیا, نیکسٹ ٹائم نہیں, اب دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا, آپ میرے خیال میں آن دا مین ٹاپک آنا چاہیے. تو نا فلور از یورز. ہم نے یعنی ارید کانفرنس کا بھی ظاہر ساتھ چلے گا, ساتھ ان کے جو کہتے ہیں آپ مذاق میں لوگ کچھ فنڈس کہتے ہیں, کچھ فنڈنگ کہتے ہیں, تو آپ جو ہے نا فنڈنگ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ یہ بھی جو کچھ مڈ 90s کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ بھی, یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں اور ملیٹنسی کو چھوڑ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ بھی ٹاپک جو ہے نا پارٹ آف دی ڈیبیٹ ہے, اس پر بھی بات کرنی پڑے گی. دیکھیں فنڈنگ پہ جب ہم بات کریں گے, آج کل یہ پتہ لگتا ہے کیونکہ NIA نے ان کو ریڈ ڈالی ہے اور ان کو پکڑا ہے, تو آج کل یہ کہانیاں نکل رہی ہیں کہ کیسے ہوتا تھا, لیکن یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ہوا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ چرار شریف جب جلایا گیا تھا تو میجر مست گل کو HM نے 1 لاکھ روپیہ کا انعام دیا تھا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ حریت ہے, حریت کس کے تھرو, ان ایسنس حریت, ایوب ٹھاکر, غلام نبی فائی, ان لوگوں نے چراغ شریف کے جلنے کے بعد اس کو نئے سرے سے کنسٹرکٹ کرنے کے لیے 36 کروڑ روپیہ جمع کیا تھا. 36 کروڑ 36 crore, and I'm talking about, I think چراغ شریف was 95, so I'm talking about that time. اس وقت انہوں نے یہ اکٹھا کیا تھا 36 کروڑ روپیہ چراغ شریف کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے. Are you sure on that? Yes, I'm definitely sure. 1997 میں اسی کے دوران 3 آدمی کشمیر میں اریسٹ ہوتے ہیں, عبد الغفار صوفی, ہلال احمد شاہ اور محمد شفیع میر. اور جب یہ کیوں اریسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اسپانسر کر رہے تھے HM کو. یہ جب اریسٹ ہوئے اور ان کو جب پکڑا گیا اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ پیسہ یہ ISI سے ملتا ہے, ایوب ٹھاکر اور فائی, ڈاکٹر غلام نبی فائی اس کو ہمارے تک پہنچاتے ہیں, پہلے وہ اپنا ٹیکس کٹ لیتے ہیں فائی صاحب و ٹھاکر صاحب, پھر ہم اپنا ٹیکس کٹ لیتے ہیں اور پھر ہم یہ پیسہ HM بہت بڑا یہ ایک لحاظ سے ایلیگیشن لگا رہے ہیں بھی ایوب ٹھاکر تو اس دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, 1997 میں جناب کوئی بھی اس وقت کے اخبار اٹھا کے دیکھ لے, پڑھ لے, یہ نیوز آئی ہے, ان لوگوں کا بیان چھپا ہے. میں 1997 میں اگین میں 14-15 سال کا تھا, میں نے نہیں لکھا ہے, یہ آپ اس وقت کے اخبار پڑھ لیں. یہ گریٹر کشمیر میں, جس پہ میں آؤں گا گریٹر کشمیر پہ بھی, یہ گریٹر کشمیر میں ایک سٹوری چھپی تھی, ان لوگوں کے بیانات چھپے تھے اور انہوں نے کہا تھا وہ لوگ وہاں پر اپنا ٹیکس کٹ لیتے ہیں, پھر ہم یہاں ٹیکس کٹ لیتے ہیں اور پھر ہم HM کے ڈویژنل کمانڈر کو یا جو وہاں پر چیف کمانڈر ہوگا اس کے ہاتھ دیتے ہیں. ایک ٹرانزیکشن کا خلاصہ ہوا ہے اس اخبار میں, اور وہ ٹرانزیکشن اس زمانے میں 1997 کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں وہ ٹرانزیکشن تھی 1 کروڑ 72 لاکھ روپیہ کی. یہ ٹیکس کاٹنے کے بعد 1 کروڑ 72 لاکھ روپیہ. ہاں جی, ایک ٹرانزیکشن. So we are talking about here tons of money. دیکھیں جب چراغ شریف کے پیسے کس نے دیے, چراغ شریف تو اینڈ آف دی ڈے گورنمنٹ نے بنائی. یہ 36 کروڑ کہاں گیا آپ بتائیں. جب ایک 36, وہ تو ٹیکس کٹ ہوتے تھے نا, ساروں کے ٹیکس کٹ, جب 36 کروڑ روپیہ انہوں نے پوری دنیا میں جمع کیا چراغ شریف کے لیے, بنایا کیوں نہیں پھر؟ اچھا اگر وہ گورنمنٹ نے بنا دیا تو جو بیواؤں اور یتیموں کے ہم نے نام لیے تھے انہی کی مدد کر لیتے. آپ تو ابھی یونیسیف کی رپورٹ نکال کے بول رہے ہیں کہ ابھی بھی اتنے بیوہ اور یتیم ہیں, ان کی مدد نہیں ہوئی. لیکن ہاں اس سے یہ چیزیں ہوئی, لوگوں کو مختلف ملکوں میں کیا کہتے ہیں کہ اسائلم ملے, لوگوں نے مختلف ملکوں میں اپنے مطلب اپنے بچوں کو پڑھایا. ان سب کے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, بزنس مین ہیں, انجینئر ہیں,
اور سب بڑے بڑے میٹروپولیٹن سٹیز میں رہتے ہیں دنیا میں. ان کی مطلب حیثیت اس لحاظ سے کیا تھی جب اگر یہ چیز نہ ہوتی. بٹ یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا. اور وہ بھی اگر یہ پیسے بھیج رہے تھے, یہ پیسے ایسی بات تو نہیں تھی یہ پیسے بھیج رہے تھے وہاں پر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. یہ تو ایچ ایم کو بھیج رہے تھے, وہی ایچ ایم جو جے کے ایل ایف کو مار رہی تھی. مطلب یہ کشمیریوں کی قتل و غارت کو سپانسر کر رہے تھے باہر سے پیسہ لا کے. اچھا یہ دیکھیں مطلب ایک ابھی تک میرا جو ہے نا ذہن الجھا ہوا ہے. اتنے کروڑ 36 کروڑ کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ تو 36 کروڑ انہوں نے کنسٹرکشن آف چنار شریف. چنار شریف. پھر ایک ٹرانزیکشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو کہ ایچ ایم جو کہ ایک ملیٹنٹ یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی, اس کو ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں ایک ساری کٹوتی کے بعد, مختلف جگہوں پر کٹوتی ہوتی رہی ہے, تو اس کے بعد جو ہوا ہے 1 کروڑ تو کتنا تھا, 1 کروڑ 72 لاکھ روپے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, if I'm pretty sure about the year, extremely sure, 1997. نام میں نے لیا عبدالغفار صوفی, ہلال احمد شاہ, محمد شفیع میر. If you want me to tell the month, I think it was March. اور اس وقت کے آپ کشمیر کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, کشمیر کے اخبار میں یہ ان کی رپورٹ شائع ہوئی تھی, اور اسی اخبار گریٹر کشمیر نے یہ ٹرانزیکشن کا ذکر کیا ہے 1 کروڑ 72 لاکھ کا. اچھا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت امیر ہو گئے اس ملیٹنسی کی وجہ سے, نظر نہیں آتا. ویسے مجھے کسی نے کہا تھا, بڑے یعنی ویل کنیکٹڈ آدمی نے, مینی ایئرز اگو, اس نے کہا کہ جتنی کنسٹرکشن ملیٹنسی کے دوران ہوئی ہے اتنی یعنی 1947 سے لے کر 1990 تک نہیں ہوئی جتنی کہ 10-12 سالوں میں ہوئی ہے. دیکھیں اگین پھر سے مطلب with all due respect سب سے معذرت مانگ کے, کیونکہ آپ نے کہا کہ بہت لوگ امیر ہو گئے ہیں, سب سے معذرت مانگ کے, سب سے میرے ذاتی تعلقات ہے, سب کا میں ریسپیکٹ کرتا ہوں آن اے پرسنل لیول. پولیٹیکلی تو مجھے ان سب کو مطلب ایک بالکل اینالائز کرنا, آپ نے آبجیکٹیو طریقے سے ان کا رول اینالائز کرنا پڑے گا. دیکھیں ابھی آج کل جب آپ کہتے ہیں امیر ہو گئے, میں کچھ باتیں آپ کو بولوں گا, جیسے کہ گیلانی صاحب کے جو حریت میں ہی ایک ہیں, گیلانی صاحب کے جو کلوز ہیں, انہوں نے نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی جو ہندوستان کی ہے ان کو یہ بیان دیا ہے کہ ایک طریقہ ان کا یہ بھی ہوتا تھا ڈونیشن مانگنے کے لیے, حریت کے لیے. رمضان کے دوران یہ لوگ ایڈورٹیزمنٹ چھاپتے تھے اخبار میں کہ ڈونیشن دی جائے, اور اس میں یہ بھی لکھا ہے اس چارٹ شیٹ میں 60% جو پیسہ آتا تھا وہ حریت کا تھا, اور 40% جو تھا وہ گیلانی صاحب کا تھا. اچھا اچھا, یعنی گیلانی صاحب کی ذات کے لیے, ذات کے لیے. تو گیلانی صاحب گھر تو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے, ماشاءاللہ محل ہے. گیلانی صاحب کی فیملی بھی بہت بڑی ہے نا. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک, مجھے پتا نہیں. وہ یہ کہتے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ آن اے ایئرلی بیسس رمضان کے دوران سری نگر جیسے شہر سے, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ, اس پہ میں بعد میں آؤں گا, فورن ریسورسز, فورن فنڈنگ, ڈونیشن, سری نگر شہر سے یہ اراؤنڈ اباؤٹ 25 لاکھ روپیہ رمضان کے مہینے میں جمع کرتے تھے. جیسے بارہ مولہ جیسا شہر ہے وہاں پر کوئی 20 لاکھ روپیہ جمع ہوتا تھا, اور جو باقی ڈسٹرکٹس ہیں جیسے کہ پلوامہ ہے, کپواڑہ ہے, اننت ناگ ہے, بڈگام ہے, شوپین ہے, کلگام ہے, یہاں پر 10 سے 12 لاکھ روپیہ جمع ہوتا تھا صرف رمضان کے مہینے. اب اسی طرح آسیہ اندرابی جی نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ جو فنڈز ان کو ملتے تھے آئی ایس آئی کے طرف سے سو کولڈ موومنٹ پہ یا اپنی ایکٹیویٹیز پہ خرچ کرنے کے لیے, اس میں سے ایک حصہ وہ اپنا, ان کا ایک بیٹا ہے جو ملیشیا میں پڑھ رہا ہے, اس میں سے ایک حصہ وہ استعمال کرتے تھے اپنے بیٹے کی فیس دینے کے لیے اور اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے. ذرا بچے کو پڑھانا تو ہے, تعلیم تو یعنی ذرا کہ یعنی تعلیم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے. یہ جو یتیم بچے ہیں ان کو نہیں پڑھنا, صرف آسیہ اندرابی کے بچے ہی پڑھیں گے. میں نے یہ نہیں کہا. اچھا نہیں, کیری آن.
تو اسی طرح اسی چارٹ شیٹ میں شاہ صاحب جن کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلقات بھی ہیں، ان کا ہوٹل ہے پہلگام میں. شبیر شاہ صاحب ان کا ذکر کر رہے ہیں شاہ صاحب ان کا ہوٹل ہے پہلگام میں، اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ان کی پراپرٹیز ہیں جموں میں، سری نگر میں، اننت ناگ میں، اس پہ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں. اگین مطلب بہت ہی احترام کے ساتھ، بٹ شاہ صاحب نے کوئی 25-30 سال جیل میں بھی گزارے ہیں. تو یہ مطلب یہ پراپرٹیز پھر اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے. نہیں تو جیل میں گزارے ہیں تو وہاں پر ظاہر کام تو نہیں کرتے ہوں گے نا. نہیں، جیل میں تو آدمی کام نہیں کرتا نا. میں اب یہ کہہ رہا ہوں تو پھر سورس آف انکم کیا تھا؟ دیکھیں یہ تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا. چارٹ شیٹ تو ان پہ یہی ہے نا کہ آپ کو پاکستان سے فنڈنگ ہوتی تھی اور کس طریقے سے ہوتی تھی، اس پہ میں آنا چاہتا تھا ابھی. دیکھیں پاکستان سے فنڈنگ ہوتی تھی 2-3 طریقوں سے. ایک دا موسٹ سمپل تھنگ وچ از آپ پاکستان ہائی کمیشن جائیں اور پیسے لے لیں. ٹھیک اسی طرح ایک پاکستانی ہائی کمیشن کے لیڈی تھی، وہ پکڑی بھی گئی تھی $1,00,000 کے ساتھ، جو یاسین ملک کے لیے تھا. اچھا آپ زمرد کا نہیں ذکر کر رہے ہیں؟ جی زمرد نام کی خاتون پکڑی گئی تھی، اس کا میرے ذہن میں آ رہی ہے بات. جی $1,00,000 ان کے پاس تھا. انہوں نے کہا یہ یاسین کے لیے ہے. یاسین صاحب نے کہا نہیں میرا تو ہے نہیں، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں. بٹ لیکن آپ کا نام کیوں نہیں لے لیا، میرا کیوں نہیں لے لیا، کسی اور کا کیوں نہیں لے لیا، ان خاتون نے انہی کا نام کیوں لیا. تو ایک تو یہ سمپل یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمارے ہاں جو کنسپریسی سیریز کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سازش ہو. ہم نے سب کچھ سازش ہی تھا. ہم نے تو کبھی بندوق اٹھائی نہیں. ہم نے کبھی یہ سارے محل جو کشمیر میں یہ یتیم اور بیوہ جو ہیں، یہ سب سازش کے تحت ہندوستان نے کیے اور کسی نے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالا. دیکھیں یہ کنسپریسی میں نہیں جاؤں. اس خاتون نے یہ کہا تھا کہ یہ بریف کیس میں جو 1,00,000 کیا 1,00,000 بڑا آپ نے $1,00,000 تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یاسین ملک صاحب کے لیے ہیں. اور یاسین جی صاحب نے کہہ دیا کہ میں جانتا بھی نہیں اس لڑکی کو. جی جی تو یہ لڑکی کہاں سے لے کر آئی تھی؟ ہائی کمیشن سے. ہائی کمیشن پاکستان ان نیو دہلی ہیں. یس یس. تو یہ آسان طریقہ ہوتا تھا. دیکھیں اس وقت آپ ہائی کمیشن جائیں. سوال یہ آتا ہے جو انڈیا کی انٹیلیجنس اتنی ہے کہ را یہ کر رہی ہے، آئی پی یہ کر رہی ہے، دوسری ایجنسیاں وہ کیا کر رہی تھی؟ سو رہی تھی. یا تو سو رہی تھی یا دیکھ رہی تھی. آج یہ جو چارٹ شیٹس نکلی ہیں یہ کسی نہ کسی بیسس پہ تو نکلی ہوں گی. تو بٹ اس میں ایک اور وہ میں کیوں ہو سکتا ہے ہندوستان کی سیکیورٹی ایجنسی شاید کیوں مطلب اس وقت کوئی ایکشن بھی نہیں لے. یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ دلی میں کچھ ہو رہا ہے اور ان کو پتہ نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بھی وجہ تھی کہ ہندوستان جو چاہتا تھا وہ ان کو اس پاتھ سے اتار کے ان کو مین سٹریم کرنا چاہتا تھا. اور ان سب کے ساتھ ہندوستان جو ہے بات چیت کر رہا تھا مین سٹریم کرنے کے لیے. یہ دوسرے نسخے میں ان کو پتا تھا اور فنڈنگ آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو مین سٹریم کر لیا جائے، یا ان کو دوسرے نسخے میں ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کانا کر لیا جائے، تاکہ میری بات سمجھ گئے. To my mind that is my reading. اچھا میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مجھے خود پتا ہے کہ یہ اٹ واز اے نارمل تھنگ فار اورید کانفرنس لیڈرز ٹو وزٹ ہائی کمیشن آف پاکستان. بڑے آرام سے جاتے تھے وہاں پر، حلوے کھاتے تھے، بریانی کھاتے تھے، کباب کھاتے تھے، اور اکارڈنگ ٹو سم پیپل آتے ہوئے کچھ لے کر بھی آتے تھے بریف کیس وغیرہ. بعد میں یہ سسٹم بند ہو گیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہیں وادی کے جو کشمیری تھے یا اورید کانفرنس نے وہ تو جا سکتے تھے، انڈیا والے ان کو منع نہیں کرتے تھے. میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اس وقت میں اسلام آباد میں تھا جب وہ ظفر آباد والا واقعہ ہوا. تو ایک دوست آئے جو برطانیہ سے بھی جو جانتے ہیں، تو وہ کہتے جی جانا برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد. تو برٹش ہائی کمیشن اور انڈین ہائی کمیشن جو زیادہ دور نہیں ہے، نزدیک ہیں. تو ہم برٹش ہائی کمیشن سے نکلے تو واپس چلتے ہوئے آئے، تو غلطی سے ہم اس روڈ پر آگے ساتھ ہی ہے جہاں پر انڈین ہائی کمیشن تھا. لیکن وہاں پر بھی ہم نے یعنی جو انڈین ہائی کمیشن تھا وہ فٹ پاتھ کے لیفٹ سائڈ پر تھا، ہم رائٹ سائڈ پر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے گئے. اچھا ہم نے جاتے ہوئے ہم 3-4 بندے تھے، ہم تو جاتے ہوئے صرف ہم نے ایسے نظر ڈالی ہوئی، یہ کسی نے کہا ہاں یہ انڈیا کا سفارت خانہ ہے.
تو باہر انہوں نے جو ایجنسیاں والے بیٹھے ہوئے تھے کافی ان کے تھے لوگ 5-4 تھے تو انہوں نے اسٹیشن بنایا ہوا تھا ایک طرح سے. ہم گزر گئے تو میرے عزیز جو ہے نا وہ بھی اسی یعنی کہہ لیں کہ آئی ایس آئی میں کہہ لیں یا انٹیلیجنس نیٹ ورک میں تھے. تو رات کے وقت مجھے ملے تو مجھے کہتے ہیں او چودھری صاحب آپ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا بھائی میں تو نہیں گیا انڈین ہائی کمیشن کے سامنے. نہیں آپ ادھر تھے. تو چونکہ میرے ذہن بھی نہیں تھا, میرے سے رجسٹر نہیں ہوا تھا. میں نے کہا جی نہیں میں نہیں گیا ادھر. اس نے ٹائم دیا, اس نے کہا اتنے بجے آپ وہاں پر گزرے تھے. میں نے اس کو بولا بھی دیکھیں یار میں تو ہائی کمیشن میں گیا تھا, برٹش ہائی کمیشن, تو دوستوں کے ساتھ چلتے ہوئے آ گیا تو اس روڈ پہ چلے آئی. تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی آگے پیچھے جائے تو ہمیں پتہ نہ چلے. تو اس نے یقین جانے, اس نے کہا آئندہ میک شور کرو کہ اس روڈ پر نہیں جانا, اس روڈ پر نہیں جانا جہاں پر انڈیا کا ہائی کمیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک طرف تو ہمیں کہتے ہیں جی ہم آزاد ہیں اور آپ لوگ غلام ہیں. آپ بڑے جاتے ڈاٹ سے شیروانی پہن کر یا ٹائیاں پہن کر جاتے ہیں, ٹوپی لگا کر جاتے ہیں ہائی کمیشن آف پاکستان نیو دہلی, وہاں پر مرغے کھاتے ہیں, آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اور آپ غلام ہیں اور ہم آزاد ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہے. صحیح بات ہے. ان کا ایک تو یہ پاکستان یہ آپ نے اگر سوانح عمری میری پڑھی ہے آٹو بایوگرافی تو اس میں نے اس کا ذکر کیا ہے اس واقعے کا. ایک تو پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے ہوتا ہے یہ فنڈنگ. دوسری ایک چیز ہوتی ہے, مطلب ساؤتھ ایشیا میں یہ ایک بڑا عام سی چیز ہے اور اس سے ہوتی ہے, وہ ہے حوالہ بزنس کے تھرو. مینلی حوالہ بزنس دلی تک ہوتا ہے. دلی میں خاص کر چاندنی چوک اور بلی مارا جو ہے ان جگہوں پر ہوتا ہے, اور یہاں سے پھر یہ لوگ, کیونکہ اس کی وجہ دلی میں کیوں ہوتا ہے حوالہ سری نگر میں کم کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ دلی از دا فرسٹ انٹری. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل سری نگر سے دلی 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سری نگر کے پاس کوئی انٹرنیشنل پورٹ نہیں ہے, مطلب انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہ بنانے کے چکروں میں تھے, ابھی نہیں بنا, پھر کبھی بنتا ہے. تو دلی تو آف کورس اٹس اے پلیس جہاں پر انٹرنیشنلی آپ یہ ٹرانزیکشنز بڑی ایزی سے کر لیتے. تو ایک تو یہ کرتے تھے حوالہ کے تھرو حوالہ. اچھا دوسرا یہ ہوتا تھا یہ کرتے تھے لیجٹمیٹ بزنس مین کے تھرو. کشمیر میں ابھی ایک صاحب ہیں ظہور بٹالی صاحب, یہ پکڑے گئے ہیں NIA میں, اینڈ ہی از دی کنگ پنگ آف حوالہ ٹرانزیکشنز ان کشمیر. اس سے پہلے ایک اور صاحب تھے جنہوں نے آج کل ایک پولیٹیکل پارٹی کھول لی ہے 5 اگست کے بعد, یہ بھی حوالہ کنگ پنگ تھے ایک زمانے میں. غالباً پارٹی کا نام شاید اپنی پارٹی ہے, شاید اپنی. تو یہ بھی ایک کنگ پنگ تھے حوالہ کے. تو یہ لیجٹمیٹ بزنس مین ہے. آج کے زمانے میں ظہور بٹالی صاحب ہیں, ان کے بھائی جو تھے کشمیر میں DIG تھے, 90s میں ریٹائر ہو گئے. تو ان کے تھرو بزنس, کیونکہ ان کے لیجٹمیٹ بزنسز بھی ہیں, تو ان کے تھرو حوالہ ٹرانزیکشنز ہوتی تھی. دوسرا یہ ہوتا تھا گلف کنٹریز میں, سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, قطر, ان جگہوں سے, کیونکہ یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہاں پر ڈائسپورا بہت ہے, پاکستانی ڈائسپورا, انڈین ڈائسپورا, کشمیری ڈائسپورا بھی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اٹس ویری سمپل. دیکھیں I have worked, مطلب میں نے 10 سال اپنا میں نے ایک بینک یہاں انٹرنیشنل بینک میں کام کیا ہے ایز head of their anti-money laundering department. So it's very easy. That's how you know all these things. اچھا ٹھیک ہے. I worked for 10 years as the operational manager in a top 3 bank in the world at their anti-money laundering department. تو ایک اور چیز بڑی ایزی ہوتی ہے. دیکھیں جب گلف کنٹریز میں ہوتے ہیں لوگ, ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک آدمی کی ایک جو ہے تنخواہ ہوتی ہے, وہ مطلب 1000 پاؤنڈ کماتا ہے ہر مہینے. اب اگر آپ گچھا ایک بنا لیں 50 آدمیوں کا, اور ہر آدمی ہر مہینے 1000 پاؤنڈ کے بجائے 1500 بھیجنا شروع کر دے, تو اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. 500 ٹھیک ہے, اس کی ترقی ہوگی. یہ اگر جب لیجٹمیٹ بزنس مین جس کا ٹرن اوور 5 کروڑ ہے سال کا, 5 کروڑ سے اگر وہ سال میں 7 کروڑ بن جاتا ہے, اگین اٹس ناٹ اے تھنگ وچ از ویری, مطلب نظر نہیں آتی ہے. تو یہ اپنا اس میں سے کروڑ روپیہ کا کٹ لے کے باقی وہاں پر دے دیتا ہے. تو اٹس اے ویری, مطلب اگر آپ کے پاس لوگ ہوں اور ایجنسیوں کے پاس لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا ایزی ہے.
دوسرا آف کورس یہ ہے کہ نیپال میں بھی آپ کبھی نیپال جائیں اور کاٹمانڈو ایئرپورٹ سے نکلیں یا جو علاقے ہیں جو ٹورسٹ اسپاٹ ہیں وہاں جائیں اور آپ ایک کام کر لیں, کیونکہ میرا ایک دوست ہے انہوں نے یہ کیا ہے, جہاں ٹورسٹ اسپاٹ ہیں جہاں کشمیری بہت ہیں نیپال میں, اور وہ یہ شال کا بزنس کرتے ہیں, ہینڈی کرافٹس کا بزنس کرتے ہیں. اگر کبھی کسی کا بھی یہاں پر نیپال جانے کا اتفاق ہوا تو ایسے ٹورسٹ اسپاٹ میں آپ ایک کام کریں کہ وہاں پر کوئی اچھی سی چائے کی دکان دیکھ کے وہاں بیٹھ جائیں اور دیکھیں یہ جو دکانیں ہیں جو لائن میں لگی ہیں 50-60 دکانیں, اس میں کتنے کوئی ٹورسٹ آتے ہیں اور کتنی خرید فروخت ہوتی ہے. اور آپ یہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ یہ ایک دن کریں, پھر ہفتے کے بعد پھر سے کریں, پھر ہفتے کے بعد پھر سے کریں. آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری دکانیں وہاں پر 25-30 سال سے قائم ہیں, لیکن ان کا ٹرن اوور کچھ نہیں ہے. یہ بیچتے کتنا کوئی ایک سٹریٹ میں نیپال جیسی جگہ پر ایک ہی قسم کی شال بک رہی ہے 60 دکانوں میں, تو اینڈ آف دی ڈے وہ 60 دکانوں سے مطلب 5-6 ہی مطلب سروائیو کر لیں گے, لیکن یہ 60 کے 60 سروائیو کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بزنس ہے. اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ نیپال is of course the battleground in South Asia. I must tell you very frankly, Nepal is the battleground of the bigger agencies in South Asia. نیپال میں کچھ سال پہلے واجپئی صاحب کی گورنمنٹ کے دوران ان کے وزٹ سے کچھ دن پہلے ہی نیپال میں پاکستانی ہائی کمیشن, پاکستانی ایمبیسی کے لوگ پکڑے گئے ود منی اینڈ اسلحہ اور ان کو ایکسپیل کیا گیا. تو نیپال از اے ہاٹ بیڈ. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ سال پہلے تک, کچھ دن پہلے تک the travel between Nepal and India وہ آپ پاسپورٹ کے بغیر کر سکتے تھے. سو اٹس اے ویری ایزی مطلب انفراسٹرکچر بھی ہے وہاں پر. اور اب ایک اور چیز ہوگی ہے, ون مور تھنگ, جس طریقے سے فنڈنگ چلتی ہے وہ ہینڈلوم بزنس ہے. ہینڈلوم بزنس اگین اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو ہینڈی کرافٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, ہینڈلوم کی جو چیزیں ہوتی ہیں, ان پہ کوئی پرائس نہیں ہے نا. دیکھیں آپ دال کا ایک پیکٹ لیں گے تو وہ ایک دکان میں آپ کو 100 روپیہ کا ملے گا, دوسری دکان میں اگر زیادہ ایئر کنڈیشن دکان ہوگی اور ماربل لگا ہوگا تو 110 کا ملے گا. بٹ ایسا نہیں ہے کہ دال کا پیکٹ 100 روپیہ کا ملے گا اور کسی اور دکان میں 5000 کا ملے گا. لیکن ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹ میں یہ سیٹ نہیں ہے. مطلب ایک شال جو ہے وہ پسند کی بات ہے, وہ 500 روپیہ کی بھی بک سکتی ہے, 5 لاکھ کی بھی بک سکتی ہے. تو ریسنٹلی اس ہینڈلوم بزنس میں انہوں نے بہت انویسٹ کیا. اینڈ دین اگین ڈونیشنز لوکل اینڈ نان لوکل, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا رمضان میں صرف سری نگر شہر میں ایک مہینے میں 25 لاکھ, بارہمولہ میں 20 لاکھ اور ہر دوسرے ڈسٹرکٹ میں 10-10 لاکھ روپیہ. اور فورن ڈونیشنز جو ہیں, فورن ڈونیشنز وہی جو میں نے آپ کو کہا ایوب ٹھاکر صاحب اور غلام نبی فائی صاحب. غلام نبی فائی صاحب اگین میرے بڑے ہیں, اگین فیملی کے ساتھ تعلقات ہیں, and I مطلب as on a personal level I respect him. He's very knowledgeable, very decent person ہے. میں خود بھی ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں. very decent person, very nice person. میزبانی سے میں بھی مستفید ہوا ہوں. بہت ہی اچھے انسان ہیں, بہت ہی اچھے میزبان بھی ہے. So I مطلب on a personal level respect, but you know I can't deny this. غلام نبی فائی صاحب پہ اس کے علاوہ میں نے یہ سنا ہے کہ نہیں یہ مجھے یہ کہنے تھے, غلام نبی فائی صاحب پہ امریکہ میں کیس چلا ہے. مطلب وہ انڈین کوڈ بھی نہیں ہے, اگر ہم مطلب کانسپیریسی تھیوریز میں جانا چاہتے ہیں, انڈین کوڈ بھی نہیں ہے, انڈین جج بھی نہیں ہے, میں اس کو ٹاپک بدلنا چاہتا تھا, آپ کیری آن کریں. انویسٹیگیشن ایجنسیز بھی نہیں ہے, بٹ غلام نبی فائی صاحب کو امریکہ میں کیس چلایا گیا and he pleaded guilty to receiving funds from the ISI since 1993 until he was arrested, which was 2016-17. He pleaded guilty to have received funding to the tune of $4 million in order to pursue Pakistan's agenda on Kashmir and pursue their Kashmir policy in the United States. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ انہوں نے he pleaded guilty in not in a court in Delhi or in a court in Mumbai. He pleaded guilty in a court in United States of America. چلیں یہ علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن اس سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو. اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے
بھئی بہت سی جو چیریٹیز ہیں اراؤنڈ دی ورلڈ پیپل جب پاکستانیوں کی یا اپنے آزاد کشمیر والوں کی ہیں تو ان کی بھی ان کے اس سلسلے میں کنٹریبیوشن ہوتی ہاں رہی ہے. دیکھیں آپ کسی بھی لیٹ می اس میں تھوڑا سا لیٹ می فنش مائی کوسچن. ان کی بھی ہوتی رہی ہے اور ساتھ ہی سنا ہے کہ جب سے یعنی آج کل وہ جو گلچھرے اڑاتے تھے نا ہمارے ریت والے ہائی کمیشن میں جا کر اور بریف کیس کے ساتھ آیا کرتے تھے, وہ سسٹم بند ہو گیا. تو اس کے بعد نئی اسٹریٹجی انہوں نے ایوالو کی پے ماسٹر جو تھے. وہ سنا ہے کہ اس میں جو کچھ نان مسلمز ہیں جو کاروباری لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی ایکس اماؤنٹ کٹوتی والی بات ہے ٹیکس, وہ اپنا ٹیکس کر لیں, ایکس اماؤنٹ آپ کو دیا جاتا ہے, وائی اماؤنٹ آپ رکھ لیں, باقی ڈلیور کرتے ہیں فلاں صاحب کو اس طریقے سے کر کے. یہ بھی یہ ان ایسنس یہ بھی وہ ٹیکس کٹ والا اور حوالہ والا سسٹم ہے. دیکھیں اگر آپ حوالہ کریں گے اگین آپ مطلب نظام الدین ایریا میں دلی میں کریں گے جہاں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں, جہاں زیادہ تر جب کشمیری جاتے ہیں دلی تو وہیں ٹھہرتے ہیں. آف کورس پیپل ایوالو, تو اس میں پھر بہتر یہ اگر آپ کسی گپتا جی یا مشرا جی کو پکڑ لیں کسی اور جگہ پر کرول باغ میں ان کو پکڑ لیں اور ان کو یہ کہیں جی آپ کو 50 لاکھ روپے آئے گا تو 5 آپ کے ہیں, مجھے آپ نے صرف 45 دینے ہیں. تو کیونکہ وہ کنیکشن نہیں ہے, ایریا کی کنیکشن نہیں ہے, مطلب لوگوں کی اتنی رینڈم لوگ ہیں, تو اس لیے یہ صحیح بات ہے کہ ہندوستان میں, اور وہ بھی کچھ چارج شیٹ ہوئے ہیں ہندوستان میں پچھلے کچھ سالوں سے یہ ہوتا تھا کہ ٹوٹلی نان ریلیٹڈ پیپل, چاہے وہ ہندو ہوں, سکھ ہوں یا کوئی اور ہو, اسمال ٹائم بزنس مین ڈفرینٹ سٹیز میں, وہ بھی اس میں ساتھ دیتے تھے. جب آپ نے ڈونیشنز کی بات کی تو آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں پاکستان میں یا خاص کر آزاد کشمیر میں, آپ وہاں دیکھیں گے مسجد میں ہی, اور یہ نہیں کہ وہ کوئی چھپانے کی بات کرتے ہیں, وہاں سمپل بکسا پڑا ہوتا ہے لشکر طیبہ. اور مطلب کیونکہ ہو سکتا ہے آج کل انٹرنیشنل ریسٹرکشنز کی وجہ سے جماعت الدعوہ کہہ رہے ہوں, نام تو ان کے بدلتے رہتے ہیں, بٹ انٹل دیز ویری ہیوی انٹرنیشنل ریسٹرکشن جو ہے ایک بکسا پڑا ہوتا تھا لشکر طیبہ, جیش محمد, حزب المجاہدین, تو لوگ اس میں پیسہ ڈالتے تھے اور اوپنلی, مطلب ان کو کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم اس کو چھپانا چاہتے ہیں, اوپنلی ڈونیشنز ہوتی تھی. اور پھر پاکستان اور آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں مسجد کتنے ہیں, تو اس لحاظ سے یو کین ڈو دا میتھس. اچھا جو میں نے کہا تھا نا اس میں یہ بات تھی کہ ناٹ اونلی کہ جو جس طریقے آپ نے نظام الدین اولیاء کی بات کی ہے وہاں پر جو ایریا ہے, اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو کچھ نان مسلم انڈسٹریلسٹ تھے نا ان کو بگ اماؤنٹ ٹرن آؤٹ تھا ان کا, تو ان کو کہا جاتا ہے بھی ٹھیک ہے بھی آپ کو ایکس اماؤنٹ جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں چلتا نا, جہاں کروڑوں اور اربوں کا کاروبار ہو رہا ہو تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں it's very simple, you need to find places where the again talking from my experience in working in a bank, you need to find places where the restrictive measures are very less. تو اگر میں دلی میں ایک کاروبار کرتا ہوں اور میرا ٹرن اوور 7 کروڑ ہے اور میرا ایک برانچ ہے قطر میں بھی, یا میرا برانچ سعودی عرب میں بھی ہے, یا میرا برانچ بنگلہ دیش میں بھی ہے, یا نیپال میں بھی ہے, تو میرا 7 کروڑ ہے, اٹھا کے میں نے 2 کروڑ کسی کو دے دیے, وہ لوگ مجھے نیپال میں 2.5 واپس دے دیں گے. تو because the restrictive system or the anti money laundering system in Nepal is less stringent than in India, yeah, than in Europe. Exactly I was trying to say, اس میں یہ بات ہوتی ہے. اور میں نے بھی تھوڑا سا جب آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس پر فنڈنگ پر کچھ کرنا تو تھوڑا سا کام مجھے بھی کرنا پڑا, میں نے بھی آگے پیچھے پتا کیا. تو بہرحال آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اور اب یہ دیکھیں نا, میں اسی لیے I hope that you and I don't get into any problems because of what we have said. میں تو آپ کو یہ دیکھیں دوسری طریقے سے, یہ فنڈنگ صرف ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں ہوتی, یا ابھی جس پہ میں آؤں گا اسکول جلانے کے لیے نہیں ہوتی ہے, ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. کیا کہا؟ اسکول جلانے کے لیے نہیں ہوتی ہے صرف, اس سے اسکول جلانے کے لیے پیسے ملتے ہیں. ہاں وہ اس پہ میں آؤں گا. I just want to make one thing clear. اور یہ کٹس کی جب بات ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے 1992 کی اینڈنگ میں, 1993 کی اینڈنگ میں, بگننگ میں نعیم خان صاحب نے پیسے مانگے سردار قیوم سے, اور یہ کہا یہ شبیر شاہ کے لیے. شبیر شاہ صاحب اس وقت جیل میں تھے. سردار قیوم صاحب نے 30 لاکھ روپیہ بھیجا, وہ دلی آیا, حوالہ کے تھرو آیا. عبد الغنی بٹ صاحب جو مسلم کانفرنس کے نمائندے تھے, انہوں نے کہا نہیں جی اس میں تو 5 لاکھ میرے ہیں, 5 لاکھ انہوں نے لیے. اس کے بعد کیونکہ شبیر شاہ جیل میں تھے, تو
تو یہ پیسہ دیا گیا ایک صاحب ہیں فیاض کلو صاحب, ان کو دیا گیا ایک انگلش اخبار سٹارٹ کرنے کے لیے. فیاض کلو بالکل جانتا ہوں میں. 25 لاکھ روپیہ بچ گیا تھا. 25 کے 25 تو نعیم صاحب نے نہیں دیے ہوں گے, 18 دیے, 20 دیے, 22 دیے, مجھے نہیں پتا, بٹ 25 بچ گئے تھے. فیاض کلو صاحب نے انگلش نیوز پیپر ان پیسوں سے سٹارٹ کیا جو سردار قیوم نے بھیجے تھے. جب شبیر شاہ صاحب نکلے تو شبیر شاہ صاحب نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ نے اب اخبار سٹارٹ کیا ہے تو اب اس میں جو ہماری نیوز ہے, مطلب ہیڈ لائن نیوز ایوری ڈے ہماری آنی چاہیے. فیاض کلو بزنس مین ہے, فیاض کلو نے کہا نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا, جو پیسہ میں نے لیا تھا وہ آپ واپس لے لیں. اور پھر فیاض کلو نے ان کو وہ پیسہ واپس دیا. پھر اگین 17 دیا, 18 دیا, میں وہاں نہیں تھا, بٹ یہ انگلش نیوز پیپر, سو اٹس آلسو اباؤٹ چینجنگ دا نیریٹو, ٹرائنگ ٹو چینج دا نیریٹو. انگلش نیوز پیپر اس وقت سٹارٹ ہوا تھا سردار قیوم کے پیسے سے, in order to pursue a certain narrative. اچھا, سردار قیوم ظاہر ہے کہ اس آج وہی انگلش نیوز پیپر جس کا نام گریٹر کشمیر ہے, آج وہ ان ایسنس آج وہ فلی ڈیپینڈنٹ ہے گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے. اگر اس کو گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ملیں گے تو اس کا اخبار نہیں چلے گا. اچھا, ٹھیک. تو اب آپ کہہ رہے تھے اسکول جلانے کا. 2017 میں ایک سٹنگ آپریشن کی گئی ہے, کچھ انڈین چینلز نے کی ہے. اگین انڈین چینل کے پاس بندوق نہیں ہے, بم نہیں ہے, جیل کی دھمکی نہیں ہے. انڈین چینل نے ایک سٹنگ آپریشن کی, جس میں سٹنگ آپریشن میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کیمرہ چھپا کے بات ہو رہی, اور یہ انہوں نے 2-3 لوگوں کے ساتھ کی ہے. اس میں آپ کے بٹ کراٹے بھی ہیں اور نعیم خان صاحب بھی ہیں. میرے کراٹے مجھے کیوں کہتے ہو کہ بیٹا کراٹے میرے کو تو میں سے KLF کے ممبر تھے نا ایک زمانے. اچھا, تو انہوں نے ایک سٹنگ آپریشن کی ہے, اور اس میں نعیم خان صاحب آن کیمرہ یہ کہتے ہیں کہ جی these are his words, انہوں نے کہا ہے you need chaos for disorder. اچھا, you need chaos for disorder. اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ پیسہ تو ہر جگہ سے آتا ہے, اور آپ اگر ہمیں پیسہ دیں گے تو ہم کریں گے. تو انہوں نے کہا جی کیا کریں گے. تو نعیم خان صاحب اس میں کہتے ہیں, یوٹیوب پہ ہے یہ ویڈیوز, اس میں کہتے ہیں جی اسکول جلاتے ہیں ہم, ریلوے اسٹیشن جلاتے ہیں, پولیس اسٹیشن جلاتے ہیں, پنچایت کی بلڈنگز جلاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہاسپٹل ہم نہیں جلانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا وہ ضمیر پہ زیادہ بڑا بوجھ ہے. اچھا, ہاسپٹلس کو وہ معاف کر دیتے ہیں لیکن سکولز کو جلاتے ہیں. اور وہ اس میں یہ بھی اعتراف کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے 35 ایسی چیزیں 2016 کی جب برہان وانی کو مار دیا گیا تھا اس کے بعد جو انہوں نے یہ وائلنس سٹارٹ کیا تھا, وہ سٹنگ آپریشن میں کہتے ہیں ابھی تک ہم نے 35 سکول, پولیس اسٹیشن, پنچایت بلڈنگ جو بھی ہے یہ جلائے ہیں. اور he makes it very clear, اور وہ کہتے ہیں یہ 35 کے 35 تبھی جلے ہیں جب ہم وہاں تھے, ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ان کے یہ جلانے کے لیے پیسے کون دیتا ہے؟ وہ تو اس ویڈیوز میں کہتے ہیں نا کہ یہ پیسہ ان کو ان ایسنس پاکستان ISI دیتی ہے. تو پھر دیکھیں یعنی یہ کتنا بڑا جرم ہے. وہ جگہ جہاں پر بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, اگر آپ ان کو میڈیکل سیٹس نہیں دے سکتے تو کم سے کم جو آرڈنری اسکول ہیں وہاں تو بیچاروں کو پڑھنے دیں. ان کو بھی جلایا جاتا ہے تو پھر الزام ظاہر ہے کسی اور پر لگتا ہوگا. نہیں, الزام کسی پہ بھی لگے, بات یہ نہیں ہوتی ہے. یہ الزام لگانے کے چکر میں تھوڑی ہوتے ہیں, یہ اس لیے کرتے ہیں جسٹ لائک ہی سیڈ, ہی میکس اٹ ویری کلیئر. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیوس چاہیے ڈس آرڈر کے لیے. آپ اسکول جلائیں گے, پولیس آئے گی, لوگ آئیں گے, کوئی اور مرے گا, پھر یہ قصہ اگلے دن پھر چلے گا. پھر آپ ایک بلڈنگ جلائیں گے, 4 لوگ مریں گے, پولیس آئے گی, فائرنگ ہوگی, پتھراؤ ہوگا, یہ قصہ پھر چلے گا. آپ نے ڈس آرڈر کریٹ کرنا ہے, آپ نے اس سرکل کو چلانا ہے, کیونکہ جس دن آپ کا یہ سرکل بند ہو جائے گا اس دن آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے. Instability and chaos جو ہے نا, it's good for their business. Is that why you saying? یاسین ملک صاحب نے ایک ایڈمٹ کیا ہے NIA کی چارج شیٹ میں, انہوں نے کہا ہے کہ اکنامک شٹ ڈاؤن اور وائلنٹ پروٹیسٹ ہم کرتے تھے in order to continue to disrupt daily life of citizens. یہ انہوں نے NIA کی چارج شیٹ میں انہوں نے, it has been attributed to him at least,
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکنامک شٹ ڈاؤن کرتے تھے اور وائلنٹ پروٹیسٹ کرتے تھے تاکہ کنٹینیوسلی لوگوں کی ڈیلی لائف ڈسٹرب ہوتی جائے. کہ انہوں نے تو وائلنس کو چھوڑ دیا تھا نا جب وہ جیل سے آئے تھے. جی وہ تو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بولا تھا نا کہ وہ وائلنس کو انہوں نے صرف اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ ان کو کوئی مطلب دماغ میں آ گیا کہ بھئی یہ بہت غلط بات ہے. ان ایسنس میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس پہ ہم نے کافی پروگرام کیا. سو اٹس اے ویری لانگ اسٹوری بٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ وہ یہ تھا کہ ایچ ایم کو آئی ایس آئی نے پیسہ بند کر دیا تھا, بندوق بند کر دی تھی, ایمونیشن بند کر دی تھی جے کے ایل ایف کو. ادھر سے انہوں نے ایچ ایم بنائی تھی اور ایچ ایم ان کے لوگ ماری تھی. پچھلی دفعہ جو میں نے ایک بہت لمبی لسٹ آپ کو بولی تھی وہ سارے وہ لوگ تھے جو آپس میں ان گروپ فائٹنگ میں مارے گئے. تو یاسین صاحب جیل میں بھی تھے اور ان کے جو دو ساتھی تھے وہ مر بھی گئے تھے, اشفاق وانی اور امت شیخ, ہاں وہ مر بھی گئے تھے. تو یہ جیل میں تھے اور ان ایسنس ان کے پاس اور کوئی جب بندوق نہیں ہے, جب ایمونیشن نہیں ہے, تو انہوں نے اپنا بندوق یہ وائلنس کا راستہ چھوڑ دیا. جب انہوں نے وائلنس کا راستہ چھوڑا تو امان اللہ خان صاحب نے انہوں نے ان کو ایکسپیل کر دیا 95 میں. اور اس میں تھوڑا سا آگے جا کے بات کریں گے. امیر شیخ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے, اس کو مروایا گیا ہے. جی کہتے ہیں کہ اس کی میں تو وہاں نہیں تھا کس نے مارا کس نے نہیں مارا. ان ایسنس آئی تھنک ہی واز کلڈ بائی دی سی آر پی ایف اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جے کے ایل ایف کے اندر سے ہی مخبری ہوئی. اب ظاہر ہے کشتی میں آ رہے تھے نا وہ. جی جی تو بات یہ ہے کہ کشتی میں کب کون کہاں سے آ رہا ہے یہ تو ان کے ساتھیوں کو ہی پتا ہو سکتا ہے. اور اشفاق وانی جو ہیں وہ جہاں تک مجھے یاد ہے ان کے ہاتھ میں گرنیٹ پھٹا تھا. اچھا تو وہ اس وجہ سے. تو جب یاسین صاحب نے یہ کیا بھی تھا تو امان اللہ خان صاحب نے ان کو ایک تو ایکسپیل کیا اور 2 صفوں کا لیٹر لکھا جس میں انہوں نے کہا یہ را کا ایجنٹ ہے, یہ ہندوستانیوں کا ایجنٹ ہے. نہیں اصل میں اس کو یہ بات نہیں ہوتی. یہ دیکھیں اس کے بعد 95 میں ہوتی ہے. یہ بات میں ہوتی ہے جب رہا ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو کیمپین شروع کرتے ہیں, پیسفل اسٹرگل جس کو کہتے ہیں. تو ماؤنٹ خان سے اختلافات جو ہے نا لیٹر آن ڈیولپ ہوئے. جب انہوں نے سیز فائر ڈکلیئر کر دیا تو ماؤنٹ خان پرسو کرنا چاہتے تھے وہی جو پرانی پالیسی ہے, تو ان کے اختلافات ہو گئے. پھر دونوں نے ظاہر ہے ایک دوسرے کے خلاف, وہ اللہ کا ٹاپک ہے, مے بی یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ اپ. یاسین صاحب نے بھی خط لکھ دیا 2 صفوں کا اور امان اللہ خان کو کہا کہ یہ جو ہے یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے. تو یہ ان فائٹنگ شروع سے تھی اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بھی شروع سے تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ لیکن ایک بات ہے نا کہ یہ ٹھیک ہے ابھی ماؤنٹ خان کے کچھ ساتھیوں نے یا ماؤنٹ خان نے کہہ دیا ابھی یاسین صاحب جو ہیں وہ را کے ایجنٹ ہیں. ان کے یاسین صاحب نے خود تو کچھ نہیں کہا. انہوں نے ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے جو کیا کہتے ہیں سپریم کونسل یا کیا نام تھا مجھے یاد نہیں آ رہا اس کو. اچھا تو انہوں نے ریولیوشنری کونسل کو اسی کا نام تھا, انہوں نے جو ہے نا جواب میں یہ کہہ دیا ہے کہ ماؤنٹ خان جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں. تو انہوں نے اس کو نکال دیا, اس نے اس کو نکال دیا. لیکن اس میں بات یہ بھی ایسی ہے کہ بعد میں جا کر دونوں کا راجنامہ بھی ہو جاتا ہے نا بھائی, پھر دونوں ایک ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے. میں کیونکہ یہاں سے سٹارٹ ہم نے کیا تھا کہ اس دفعہ کچھ سوال, کیونکہ میں ٹائم کو بھی دیکھ رہا تھا, تو ابھی آپ کہیں گے کہ ٹائم ہو رہا ہے تو پھر زیادہ لوگ دیکھتے بھی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. حریت اسٹیبلش ہوئی پچھلی دفعہ, یہ ایچ ایم ان فائٹنگ ہوئی. آج حریت کی فنڈنگ پہ بات کی اور آپ کے جو شروع میں آپ نے 1-2 سوال کیے تھے انہی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اگلی دفعہ بات کریں گے تو ہم ان ایسنس بات کریں گے کہ 1996 کے الیکشنز جو ہوئے ہیں کشمیر میں وہ کس طریقے سے ایک بگ بلو تھا ٹو ملیٹنسی, بیکاز ایک ڈیموکریٹک پروسیس سٹارٹ ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر اسی دوران اور اس کے بعد پھر یہ ایچ ایم اور لشکر کیسے آئی اور لشکر اور جیش کیسے آئی اور کس طریقے سے پھر ان کا رول ختم ہو رہا تھا. ایک بات میں 1996 کی الیکشنز میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سارے جو یہ لوگ تھے جو حریت کے تھے, یہ کچھ پہلے کچھ بعد میں, بٹ اراؤنڈ 93-94 یہ سارے چھوڑے گئے تھے جیلوں سے اس لیے چھوڑے گئے تھے بیکاز ان ایسنس ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ گن کی فیوٹیلٹی ہے, یہاں پر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. اینڈ ان ایسنس دے اسٹارٹڈ ٹاکنگ with the Indian government, or Indian government was trying to mainstream them.
مین اسٹریم. اچھا ایک بات یہ دیکھیں نا, یہ تو آپ 96 میں چلے گئے, جب ہندوستان 96 پہلے 94 کی یہ بات ہے. اچھا نہیں, جو انڈین پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اسکائی از دی لمٹ, کم اینڈ لیٹس ٹاک, وہ تو پہلے کی بات ہے, اس پر بھی آپ نے شاید میرے خیال بات نہیں کی ہے. نہیں, جب نرسمہا راؤ صاحب نے, مین ان کا یہ تھا کہ جو شبیر شاہ صاحب کو چھوڑا گیا, شبیر شاہ صاحب, نرسمہا راؤ واز ویری مچ ولنگ ٹو گیٹ شبیر شاہ ان پاور, اینڈ وین ہی سیڈ اسکائی از دی لمٹ, اس کا مطلب یہ تھا کہ anything less than آزاد, anything less than independence. So 53 کی position, anything less than complete independence. Yeah, 53 کی position, he said sky is the limit, مطلب whatever you would like. اس میں ایک اینیکڈوٹ یہ ہے کہ جب شاہ صاحب کو نکالا گیا, بہت سے لوگ آئے. ان ایسنس بہت سے لوگ کیوں آئے؟ بہت سے لوگ اس لیے آئے کیونکہ لوگ تنگ آ گئے تھے. لوگ جو ہیں ان کو, لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ شبیر شاہ صاحب نے دلی کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے, لیکن ہم اب اس قتل و غیرت سے تنگ آ گئے, چلو یہی ہمیں امن دلا دے. اور اس وقت ایک مشہور اینیکڈوٹ یہ ہے کہ غلام نبی لون صاحب نے شبیر شاہ کو کسی کے تھرو یہ میسج بھیجی تھی, کشمیری میں انہوں نے کہا تھا گاڑی کھس گڑ نیری پت پھیری. تو اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ, گاڑی نکل جائے گی تو بعد میں پچھتاؤ گے. اچھا. تو he was trying to tell شبیر شاہ کہ بھائی get what you can get. According to people close to Shabir Shah Saab, although I am close to him, but I am personally close to him. Politically, I have nothing to do with him. My mother is close with his wife. But people who are personally, politically very close to him. I talked yesterday to a friend of mine who is who has been a very ardent colleague of Shabir Shah Saab. اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی میں نے مختلف جگہوں پر یہ پڑھا ہے, کیوں نہیں کیا, بٹ what actually happened. تو انہوں نے کہا in essence یہ تھا کہ he didn't have the guts. He was afraid of the Pakistanis. He was afraid of getting killed. In this he said some people in the Hurriyat also tried to undermine him. شاہ صاحب نے تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا دلی میں بھی ایک آفس کھولا تھا, آئی کے گجرال صاحب نے اس کی انوگریشن بھی کی تھی. Ram Jeth Malani was the eminent lawyer of India who was handling these affairs. So everyone in India and in Kashmir was looking towards Shabir Shah to take the responsibility and lead the people, but he didn't do it. اچھا, لیکن اب یہاں پر کوشچن رائزز کہ ایک وقت یہ تھا کہ آپ یہ کہنے کہ اس کو گولڈن بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, گولڈن بوائے آف دی اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن دوسری طرف وٹ وینٹ رانگ کہ اس وقت جو ہے نا وہ اسٹل جیل میں ہیں اور بڑی سختیاں ان کے خلاف, ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا. سو وٹ وینٹ رانگ؟ I think he took the wrong way because مطلب نعیم خان صاحب تو شاہ صاحب کے ہی پارٹی کے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اسکول بھی چلاتے ہیں. تو اب ایسی بات جب اسکول کوئی چلائے گا تو اس پہ کاروائی تو ہوگی. علیحدہ پارٹی ہے آپ. نعیم خان صاحب نعیم خان صاحب بہت ٹائم تک شاہ صاحب کے ساتھ تھے, پھر انہوں نے 2013 میں ایک الگ حریت بنائی اور اس میں یہی دو تھے, اور تو پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جیل بھی جلائے ہیں, اور پھر ان ایسنس شاہ صاحب پہ جو ہے وہ آف ایسٹس ہے جن کا حساب دینا ہے. تو مطلب he was afraid of the Pakistanis. یہاں پر let's leave it at that. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپک کافی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہے. یاسین صاحب پر بھی بات کرنی ہے, ابھی شبیر شاہ پر بھی کرنی ہے, اور یہ جو اسکول چلانے والی بات ہے, اور جو یہ نا جو ISI کا ڈر تھا, یعنی اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر اپنے طور پر بات کرنا چاہتا تھا وہ ISI کے خوف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا تھا, اور اس لیے انہوں نے بوس کیا تھا ISI والوں نے کہ سری نگر میں ہماری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. سوائے جب غلام نبی لون صاحب نے کیا تو ان کو مار دیا گیا. بس یہی بات آتی ہے نا, تو بات آتی ہے کہ جب کوئی آدمی ان کی, جب عبد المجید, وہ اس پہ بعد میں آئیں گے, جب عبد المجید ڈار نے سری نگر واپس آ کے ایک یونیلیٹرل سیز فائر کا اناؤنس کیا تو اس کو بھی مار دیا گیا. آج ان کی جو بیوہ ہے وہ معذور ہے, ویل چیئر میں ہے.
अच्छा, आई थिंक लीव एट दैट, टाइम काफी हो गया आज को। जो हमने जो आंसर क्वेश्चन का सेशन भी रखा, 20 मिनट उधर लगे हमारे, और फिर मैं सोच रहा था शायद हम इसको रैप अप कर सकेंगे, लेकिन आई थिंक वी नीड टू कंटिन्यू दिस। थोड़ा सा जो फंडिंग वाला मसला है, और अभी जो स्टिल अराउंड मिड 90s की बात जो है ना, 95 and hopefully we can make a bridge next time towards 96 elections. yes, Or and after that we can maybe do 96 election, Jaish, Lashkar, and then how this Hurriyat suddenly is wanting to talk to everyone. ठीक है, आई लीव इट दैट। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सुना, बहुत सी बातों से आपको शायद इत्तेफाक होगा, मैं समझता हूँ यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विद अस। अगर आप समझते हैं कि किसी जगह मैंने या जुनैद कुरैशी साहब ने कोई गलत बयानी की है, अगर हमने कोई फैक्चुअली कोई चीज़ गलती की है, प्लीज डू टेल अस। वो बताएं कि फलां जगह वाक़यात इस तरह के थे। ये नहीं है कि हो जी आप ये हो गई हो, वो हो गई हो, गालियां देने से बात नहीं बनेगी। वी मीन बिजनेस, वी विल कंटिन्यू दिस इंशाल्लाह, अगर सैयद ने इजाज़त दी तो। बाकी हमें पता है कि ये प्रोग्राम करने से हमारी क्रेडिबिलिटी कुछ लोगों की नज़र में बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, कुछ के नज़दीक ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बात कहता हूँ, बड़े वसूख से कहता हूँ, कम व्हाट मे, वी विल कंटिन्यू। और जिसने गलतियां की हैं, हाँ गलती हो सकती है, लेकिन जिसने जानबूझ करके हम स्कूल चलाएंगे, ये तबाही करेंगे, वो करेंगे, डिसऑर्डर करेंगे, इंस्टेबिलिटी करेंगे, क्रिएट करेंगे, chaos करेंगे, इसलिए because it's good for business, we have obligation, we have a duty to expose those people। ये नहीं है कि आप चूंकि just because of your bank balance, just because of your जो अपना आपको पॉलिटिकल एजेंडा है, उसको प्रमोट करने के लिए आप लोगों के बच्चों को मरवाएंगे। That cannot be tolerated। We have to continue, we have to expose them। I leave it at that and see you next week with Junaid Qureshi again। हमारी तरफ से खुदा हाफिज।